نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ آج آپ کے سامنے 29ویں پارے کے بعد احمد امین کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ 29ویں پارے کا آغاز سورہ ملک سے ہوتا ہے اور سورہ ملک کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی بادشاہی ہے اور وہ ہر بات کے اوپر قادر ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کے نظام کو پیدا کیا تاکہ جانچ لے کہ انسانوں میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ احسن عمل وہ عمل ہوتا ہے جو عند اللہ مقبول ہو۔ احسن عمل کے اندر دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس کے اندر نیت خالص اللہ کی رضا کی ہو، اور دوسری بات یہ ہے وہ عمل سنت نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اگر نیت میں کھوٹ ہوگا عمل پھر بھی قبول نہیں ہوگا، اور اگر عمل خلاف سنت ہوگا پھر بھی قبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہمیں احسن عمل کرنے چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے، اور سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ کے مالک ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے آپ کو خلق عظیم سے نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے اوصاف عطا کیے تھے، ایسا اخلاق عطا کیا تھا جو کائنات میں آپ سے پہلے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ آپ نے خود اس بات کا اعلان فرما دیا کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کروں، ان کو اپنے عروج تک پہنچاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صلہ رحمی کی تلقین کی، ہمیشہ نرمی کی تلقین کی، ہمیشہ عفو و درگزر کی تلقین کی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی بھی تلقین کی کہ جب تم کسی قوم کے ساتھ جنگ لڑو اور وہ قوم کے لوگ دوران جنگ کلمہ پڑھ لیں تو تم نے اپنی تلواروں کو روک لینا ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ الفاظ کہتے رہے کہ اسامہ تم نے اس کو پھر بھی قتل کر ڈالا جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ آپ نے اتنی دفعہ یہ بات کہی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت جو تھی گھبرا گئی آپ کی تکرار کی وجہ سے، اور نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اس بات کو بھی سمجھایا۔ جب انہوں نے یہ بات میں جواب دیا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ آپ کی ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں اگر کوئی شخص تمہارے پاس تمہاری بہن یا بیٹی کا رشتہ لے کے آئے جس کے دین اور اخلاق کے اندر تم کوئی عیب نہ پاؤ تو اس کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ کر دو۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین کے اوپر بہت بڑا فساد یا فتنہ ظاہر ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر آج کل عام طور پر رشتہ نہ اخلاق کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے نہ دینداری کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ اخلاق کا تعلق لوگوں کے معاملات کے ساتھ ہے اور دین کا تعلق اللہ کے ساتھ معاملات کے ساتھ ہے۔ اس بندے کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، اس بندے کے پاس بینک بیلنس ہونا چاہیے جس کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس کے اخلاق بدترین ہوں، چاہے وہ ارکان اسلام کا پابند ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، شادی کے باوجود بھی بے وفائیاں ہوتی رہتی ہیں، شادی کے باوجود بھی بندہ جو ہے وہ بدکرداری کے راستے پہ چلتا رہتا ہے، شادی کے باوجود بھی بیوی کی کیئر نہیں کی جاتی، شادی کے باوجود بھی بیوی کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اگر دین کی بنیاد پر رشتہ کیا گیا ہو تو ایسی کوئی بھی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دین کی پڑتال بھی کر لیں، ساتھ اخلاق کی بھی کر لیں۔ اخلاق اس لیے کہ ہو سکتا ہے طبیعت میں سختی پائی جاتی ہو سکتا ہے طبیعت میں کھردرا مزاج پایا جاتا ہو، ارکان اسلام کا پابند تو ہو لیکن اخلاق کے اندر کوئی سخت دلی پائی جاتی ہو، تو حضرات گرامی کے جب اس میں نرمی پائی جاتی ہو، خوش اخلاقی پائی جاتی ہو، تو اس صورت کے اندر پھر اس کے مال و دولت کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ قرآن مجید میں یہ بات کہتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تم شادیاں کر دو بے نکاحوں کی، اپنی لونڈیوں غلاموں کے اندر سے بھی کر دو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔
سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے باغباں کا ذکر کیا جو اللہ کے راستے میں بڑی کثرت سے خیرات کرتا تھا. اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں نے کہا ابو جان تو ساری زندگی بینک بیلنس نہیں بنا سکے, ٹھیک ہے اچھی آمدن رہی لیکن امیر طبقے میں شامل نہ ہو سکے. اب ہمارا دور, ہم جناب اپنے دور کے اندر فصلوں کو چھپ چھپ کے کاٹا کریں گے. جس دن کٹائی کا وقت آئے گا چھپ کے جایا کریں گے تاکہ مساکین اور سائل جو ہیں اپنا حصہ لینے کے لیے نہ آ جائیں. تو جس رات انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ آج صبح ہم نے کٹائی کرنی ہے, منہ اندھیرے ہی اپنے کھیتوں کی طرف روانہ ہو گئے. جب باغ یا کھیت کی طرف پہنچے تو محسوس ہوا کہ یہ جگہ تو بدلی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جگہ کہاں گئی ہے؟ کہا جگہ تو وہ ہے لیکن ابو جان بات ٹھیک کرتے تھے. جب تک ابو رہے کھیت بڑھتا رہا, باغ جو تھا پیدا کرتا رہا, پیداوار آتی رہی. اب جب ہم نے بری نیت کی ہے تو آج دیکھ لو باغ کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے. حضرات گرامی کا اسی لیے اللہ نے یہ بات کہی ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. جو رزق تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ اس سے بہتر رزق اپنے بدلے لے کے آتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور اللہ یقیناً بہترین رزق دینے والے ہیں. اس کے بعد سورہ الحاقہ ہے اور الحاقہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر فرماتے ہیں الحاقہ تم الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. حقیقتیں تو بہت سی ہیں لیکن کوئی حقیقت بھی قیامت کی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرات گرامی کا دنیا میں دو حقیقتیں ایسی ہیں جن کو جھٹلانا ناممکن ہے. ایک حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے, اس کے بعد تمام مذاہب کے پیروکاروں کا اتفاق ہے. اور دوسری حقیقت یہ ہم نے مر کے جی کے اٹھنا ہے. اس حقیقت کے اوپر تمام مذاہب کا اتفاق نہیں ہے. اس حقیقت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی دفعہ کیا ہے توحید کے بعد شاید ہی کسی مضمون کو اللہ نے اتنا بیان کیا ہو. ہم نے مرنا ہے لیکن مر کے دوبارہ بھی اٹھنا ہے. جب مر کے دوبارہ اٹھنا ہے تو پھر ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا, جب اپنے اعمال کا ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عادیوں نے اور سمودیوں نے کھڑکڑاہٹ کا انکار کیا, الحاقہ کا انکار کیا. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے عادیوں کے اوپر آندھیوں کو مسلط کر دیا اور سمودیوں کو چنگھاڑ کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ایک اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اس کی جو ہے الفاظ کو دیکھ کر, اس کی اثر پذیری کو دیکھ کر, اس کی اثر انگیزی کو دیکھ کر سمجھ لو یہ اللہ کا کلام ہے. ایسے ہی بے تکی باتیں کرتے رہتے ہو, یہ کسی شاعر کی بات ہے, کسی کاہن کی بات ہے, کسی نجومی جادوگر کی بات ہے, یہ باتیں درست نہیں ہیں. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی مہرباں ہم پہ جھوٹ نہیں باندھتے. اگر آپ نے جھوٹ باندھا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑ سکتا تھا, ان کو روک سکتا تھا. جب انہوں نے آپ کے اوپر جھوٹ باندھا ہی نہیں, جب بات ہی اللہ کی کرتے ہیں تو تم کون ہوتے ہو اس بات کو جھٹلانے والے. اس کے بعد سورہ المعارج ہے اور سورہ المعارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا کہ اس قیامت کے دن کی ہولناکی کیا ہوگی کہ اس دن اس روز کا جو لمبائی ہوگی 50,000 سال کے برابر ہوگی. حضرات گرامی قدر کوئی بندہ بڑی لمبی عمر پائے تو 100 سال اس کی عمر ہوتی ہے یا 105 سال ہو جائے گی یا 90 سال ہو جائے گی. حضرات گرامی قدر جس دن ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اس دن کے مقابلے میں ہماری عمر کی ویلیو کیا ہے. 100 کو ذرا ڈیوائیڈ تو کریں جناب, 50,000 کے اوپر حقیقت آپ کے سامنے بالکل واضح ہو کے آ جائے گی. کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری زندگی کی قیامت کے مقابلے کے اوپر. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چننا ہوتا ہے چن ہی لیتا ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی, 96 سال کی ایک عورت قبر میں کتبہ لکھا ہوا تھا کہ اپنی موت سے 28 دن پہلے مسلمان ہو گئی. اور آپ کو میں نے بیمبری کا واقعہ بھی سنایا تھا جہاں پہ مولانا شعیب میرپوری صاحب رہتے ہیں. 85 سال کی ایک عورت اپنی وفات سے 2 مہینے پہلے مسلمان ہو گئی. آج کی خبر ہے, آج کی خبر, ایک سکھ 105 سال کی عمر مسلمان ہو گیا. آپ ذرا غور کیجئے, 105 سال کی عمر میں جا کے آج ایک سکھ مسلمان ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لے پھر خیر ہی خیر ہے, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ملے پھر شر ہی شر ہے.
تو حضرات گرامی سکھ کتنا خوش نصیب نکلا، 105 سال کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ اپنی طرف بلا لیا، اپنی طرف مائل کر لیا، تو کامیابی تو مل گئی نا۔ تو کامیابی تو اصل میں یہی ہے کہ انسان کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر دنیا میں مال مل جائے، دنیا میں عہدہ مل جائے، دنیا میں شہرت مل جائے، دنیا میں منصب مل جائے، دنیا میں نام ہو جائے، دنیا میں جناب ہٹو بچو ہو جائے، دنیا کے اندر پروٹوکول ہو جائے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر دنیا کے اندر ایک ایسا بندہ جو ایمان پہ مرا ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں کے اندر۔ حدیث پاک میں ایسے بندوں کا ذکر آیا ہے جن کو کہیں پر رشتہ بھیجیں لوگ رشتہ نہیں دیتے، سفارش کریں لوگ سفارش قبول نہیں کرتے، مجلس میں بیٹھے ہوں لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں، لیکن اتنے بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں قسم کھائیں اللہ قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر بستے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر ہمیں بھی اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزت دے اور آخرت کے اندر بھی سر بلند کر دے، اور اگر آخرت و دنیا کا تول کرنے کا وقت آئے تو اللہ کی قسم دنیا کی آخرت کے مقابلے کے اندر ٹیڈی پیسے کے برابر حیثیت نہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ لوگ تو سوچتے ہیں جناب ایک 8 کنال کا فارم ہاؤس مل جائے، لیکن وہاں کے ہزاروں لاکھوں ایکڑوں کے محل کا کوئی مقابلہ ہے اس فارم ہاؤس کے ساتھ؟ حضرات لوگ تو یہ سوچتے ہیں دنیا کے اندر کسی حسینہ سے شادی ہو جائے، لیکن دنیا کی ساری حسینائیں اگر جمع ہو جائیں والا نصیفھا خیر من الدنیا و ما فیھا، حور کا ایک رومال جو ہے دنیا اور ما فیھا سے بہتر ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ جنت کے اندر تو ایک کمان کے برابر جگہ جو ہے دنیا کے ہزاروں کنالوں سے بہتر ہے۔ حضرات گرامی قدر دنیا کی پی آر کا آخرت کی پی آر سے کیا مقابلہ ہے؟ دنیا میں بڑی بات ہوگی، وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے گی، اور وہاں پتہ کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چہرے اس دن اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، کوئی مقابلہ ہی نہیں دونوں باتوں کا۔ تو حضرات گرامی قدر ہمیں اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے بھرپور توانائیوں کو لگانا چاہیے۔ سورہ المعارج کے بعد سورہ نوح ہے، اور سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام کے احوال کو اللہ نے ذکر کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں بڑی تندہی کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، اور اس سلسلے کے اندر بڑی مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن ہر مصیبت کو ہندہ پیشانی کے ساتھ جھیلتے رہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے صبح کو کوئی نہیں دیکھا، شاموں کو نہیں دیکھا، سردی گرمی کو نہیں دیکھا، میں نے دین کی دعوت ہی دی ہے، توحید کی دعوت ہی دی ہے۔ ان لوگوں نے بڑی ظالموں نے اتنا کیا ہے، میں دعوت دیتا تھا یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، میں دعوت دیتا تھا یہ کپڑے جھاڑ کے وہاں سے جناب نکل جاتے تھے، یہ میری توہین کرنے سے کبھی بعد نہیں آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کو کہتا رہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، بخشنے والا غفار ہے، لیکن ان ظالموں نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ حضرات گرامی قدر پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب جو ہے تمہاری مدد ہوگی، تمہاری نصرت ہوگی۔ جب اللہ نے یہ بات کہہ دی اب کوئی ایمان نہیں لگا، تمہاری مدد کا وقت آ چکا ہے، تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے بد دعا مانگی ان کافروں کے لیے، کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین کے اوپر کسی کافر کے گھر کو باقی نہ رہنے دینا، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دینا۔ اللہ نے کہا تباہی بھی ایسی آئے گی کہ یادگار ہی ہوگی۔ اللہ نے اوپر سے بھی پانی گرا دیا، نیچے سے پانی نکال دیا، سارے کافروں کو اسے غرق کر دیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آج جناب والا میں نے پڑھا ہے وہ ایک زلزلے کی خبر چل رہی ہے، حضرات گرامی کا زلزلے کی خبر ہے، اور ساتھ عجیب و غریب قسم کی جناب اس کا ویڈیوز بھی چل رہی ہیں۔ ایسا زلزلے کا جھٹکا 7.7 ریچر سکیل کے اوپر کہ 25 30 منزلہ عمارتیں زمین کے اوپر گھروندے کی طرح گر کے تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہے معاملات کو کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے بھی ہمیں یہی عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ابھی وقت ہے اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کرنے کا، ابھی وقت ہے صراط مستقیم کے چلنے کا۔ اگر چل پڑے تو کامیاب ہی کامیاب ہے، نہ چلے تو پھر ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اس صورت کے اس کے اگلی صورت سورہ جن ہے، اور سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے قبول اسلام کا ذکر کیا۔ انہیں قرآن جی سنا، کہنے لگے واقعی یار کلام بڑا عجیب ہے، اور پھر اپنی قوم کو کہنے لگے یار انا سمینا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، وہ ایک ایسی کتاب سنی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ کہنے لگے آج سے پہلے ہم جاتے تھے سمانوں پہ تو سمانوں کے شگافوں سے چوری کر کے خبریں سن لاتے تھے، بڑا عجیب واقعہ ہو گیا ہے۔ کہنے لگے کیا عجیب واقعہ ہوا ہے؟ کہنے لگا بس مان جاتے ہیں انگارے ہیں انگارے، وہاں سے کوئی خبر سننے کے لیے نہیں مل رہی۔
پتہ کیا ہوا؟ جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل کرنا شروع کی تو 23 سال تک آسمان کے سارے شگاف بند کر دیے تاکہ ایک ہی خبر جائے زمین کے اوپر بدریہ وحی، شیطانی ذریعے سے کوئی خبر نیچے نہ آئے۔ انہوں نے کہا معاملہ بڑا عجیب ہے، لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی زمین کے اوپر کوئی عجیب ہی معاملہ رونما کرنا ہے۔ ان میں سے کئی لوگ جو تھے اس واقعے کو دیکھ کر، قرآن کی تلاوت کو سن کے، دونوں چیزوں کو میچ کر کے اسلام کو قبول کرنے والے بن گئے۔ اور جنات کے اندر سے بھی کئی مسلمان ہیں، کئی کافر ہیں، اور جو کئی مسلمان جن ہیں وہ بھی اسی طرح دین کے اندر تقوی میں محنت کرتے ہیں جس طرح مسلمان صلحاء انسانوں میں سے محنت کرتے ہیں، اور کئی سرکشی کے اندر بہت بڑے ہوئے ہیں جس طرح انسانوں میں سے کئی لوگ سرکشی کے اندر بڑے بڑے ہوئے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، وہاں جنات میں سے نیک لوگ بھی جنت کا حقدار بن جائیں گے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے ناکام لوگوں میں انسانوں کو شامل کرے گا وہاں پر جنات بھی ناکام لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو حضرت رسول اللہ امام ثقلین ہیں، جنات کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے بھی امام ہیں۔ شریعت اسلامیہ اسی طرح جنات پہ لاگو ہوتی ہے جس طرح انسانوں پہ لاگو ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کے دشمن حاسد ہوتے ہیں، اسی طرح جنات کے اندر سے شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، شیطانی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ انسانوں کو جو ہے ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس حملے سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے انسان تقوی، للہیت، طہارت کا خیال کرے۔ جو بندہ طہارت کا خیال کرتا ہے، پیشاب کے چھینٹوں کا خیال کرتا ہے، اپنے کپڑوں کی صفائی کا خیال کرتا ہے، باوضو رہتا ہے، جنات اس کے اوپر غلبہ پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر حملہ کر بھی دیں تو حملہ ان کا کافور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ موسیقی کے اندر، بے حیائی کے اندر، فضول لغویات کے اندر، اس طرح کے کاموں میں اپنا ٹائم وقت برباد کرتا ہے، جنات اس کے اوپر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ٹونے کا وار، جادو کا وار، جنات کا وار اس بندے پہ چلتا ہے جو توحید سے دور ہوتا ہے، جو بے حیائی کے قریب ہوتا ہے، جو حیا کے راستے پہ ہوتا ہے، جو توحید کے راستے پہ ہوتا ہے، بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر بھی اگر وار چل جائے تو کلمات توحید یعنی آیت الکرسی اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر، معوذتین، اور ساتھ ہی جو ہے سورہ بقرہ، ان آپ آیات کی تلاوت کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بڑے اثرات جو ہیں وہ غیر مؤثر ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مسجدیں بے شک اللہ کے لیے ہیں، چنانچہ غیر اللہ کو کبھی بھی نہیں پکارنا چاہیے۔ آج ہمارے ملک میں دیکھیں جناب، مسجدوں کے اوپر یا اللہ کے ساتھ برابر میں کسی عظیم ہستی کا نام لکھا ہوتا ہے، کئیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا یا لکھ دیا ہوتا ہے مسجدوں کے اوپر ہی، کئیوں نے جناب حضرت علی المرتضیٰ کے نام نامی کے ساتھ لکھ دیا ہوتا ہے، کئیوں نے صدیق و فاروق کے نام کے ساتھ لکھ دیا ہوتا ہے۔ اور مسجدوں کے اندر اللہ کو پکارنا چاہیے، مسجدوں میں یا حی یا قیوم کی بات کریں جب پکارنے کی بات آئے، جب اسوے کی بات آئے رسول اللہ کے اسوے کی بات کریں، طریقے کی بات ہے رسول اللہ کے طریقے کی بات کریں۔ لیکن ہمارے معبود فقط اللہ ہیں، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، شور و پکار اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ جو یہ کام کرتا ہے انشاءاللہ اللہ اس کو کامیاب اور کامران کر دے گا۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے، اور سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ آپ ساری رات مجھ سے بڑی محبت تھی حضرت رسول اللہ کے ساتھ، بڑی محبت تھی۔ ویسے تو ہر مسلمان کو اللہ سے بڑی شدید محبت ہوتی ہے، لیکن رسول کریم کی محبت تو پھر کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ تو آپ کا دل کرتا تھا ساری رات بس کھڑا ہی رہوں اللہ کے سامنے، تو ساری رات سسکتے رہتے، روتے رہتے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔ اللہ کو بڑا پیار آیا اپنے نبی کے اوپر، اللہ نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پوری رات نہ کھڑے ہوا کرے میرے پیارے، چادر کو اوڑھنے والے میرے پیارے حبیب، قم اللیل الا قلیلا، کچھ رات جو ہے اس کا کم حصہ کریں کھڑے ہونے کا وقت، اتنا کام کرے۔ اللہ کو پتا ہے کام زیادہ کام نہیں کرنا انہوں نے، تو اللہ نے پتا کہا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، وہ آدھی رات کچھ کام یا کچھ زیادہ کھڑے ہوا کرے، باقی آرام بھی کیا کرے۔ حضرات گرامی قدر محبت کی انتہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ہم تہجد پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھیں تو 10-12 منٹ کے اندر پڑھ کے جناب فارغ ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد پہ غور کیجئے، نصف رات اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم آپ تہجد فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرات گرامی کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کیوں نہ اتریں۔ اللہ نے جن جنتی لوگوں کا ذکر قرآن میں کیا، ان کے اس وصف کا بھی ذکر کیا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں سجدے قیام میں گزرا کرتی تھیں۔ اور کل ہی میں نے حضرت علامہ اقبال کے شعر کو بھی پڑھا تھا، راضی ہو غزالی ہو عطار ہو رومی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، جو اللہ کے سامنے گڑگڑاتا نہیں ہے، راتوں کو روتا نہیں ہے۔ حضرات گرامی کا صحیح طرح اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا پھر دوستی نہیں لگتی،
صحیح طرح پھر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. اللہ سے اگر انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ہے, اللہ کی اگر قربت کو حاصل کرنا ہے اور اس مقام کے اوپر پہنچنا ہے, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, اللہ کے مومن کی فراست سے ڈر جاؤ کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ کیفیت تب پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہے. جب وقف کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی ہر بات کے اندر اپنی تائید و نصرت کو شامل کر لیتے ہیں. مجھے حضرت شاہ ولی اللہ کی بات آتی ہے ذہن کے اندر. حضرت شاہ ولی اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ سے رجوع کرتا ہے, ہر بات سے پہلے استخارہ کرتا ہے, وہ بندہ فرشتوں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ استخارہ حرام میں تو ہوتا کوئی نہیں, فقط حلال میں ہوتا ہے. وہ اللہ سے بار بار پوچھ رہا تھا, اللہ کام تو حلال ہے, تو راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ کام تو حلال ہے پر تو راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ کام تو حلال ہے پر تو راضی ہے کہ نہیں؟ پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے بالکل فرشتوں والی زندگی ہو جاتی ہے. بس وہ کام کرنا جس پہ اللہ راضی ہو, اور وہ کام کرنا ہی نہیں جس پہ اللہ ناراض ہو. حضرات گرامی کے اس کے بعد سورہ مدثر ہے, اور سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر, اے چادر کو اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے, لوگوں کو ڈرائیے, اپنے کپڑوں کو بہترین صاف ستھرے کپڑے جو ہیں ان کو جناب آپ زیب تن کیجئے. یہ آداب میں شامل ہے زندگی گزارنے کے. بعض لوگ بیت الخلاء میں جلدی کرتے ہیں, چھینٹوں کی پرواہ نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کپڑوں میں آلودگی پیدا ہوتی ہے جس سے انسان کا طہارت کم ہو جاتی ہے, شیطانی اثرات بڑھ جاتے ہیں. کئی بس ڈرائیور, کئی ٹرک ڈرائیور اتنی اجلت میں ہوتے ہیں استنجا کیے بغیر ہی جناب والا اپنا پیشاب سے فارغ ہونے کا کپڑے پہن کے وہیں سے چل دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر, اس سے زندگی کے اندر جو ہے بے برکتی پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزگی اور طہارت کو پسند کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں پوری ایک آیت اتاری اس موضوع کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. جن مسجدوں کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی جاتی ہے ان میں کھڑے ہوا کرو, وہ اس چیز کے زیادہ حقدار ان میں کھڑے ہوا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں طہارت سے محبت ہوتی ہے, جو طہارت کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں سے طہارت کو اختیار کرنے سے محبت کرتا ہے. کیوں اللہ نے آیت اتاری؟ کہ بعض صحابہ کو اپنی طہارت کا اتنا خیال تھا, وہ پانی سے اپنے آپ کو صاف کرنے کے بعد مٹی کو بھی استعمال کرتے تھے تاکہ کوئی قطرہ جو ہے وہ بھی بعد میں لباس کے اوپر نہ گرے. تو اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. ان مسجدوں میں ایسے لوگ ہیں جن کو طہارت سے جنہیں طہارت پسند ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی طہارت کرنے والوں سے پیار. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا پسند کرتا ہے کہ انسان نیٹ اینڈ کلین ہو. اب جناب والا وہ لوگ ہمیں نیٹنس کی باتیں سناتے ہیں, کلینلینس کی باتیں سناتے ہیں, جو شراب کا خیال نہیں کرتے, جو جناب غسل جنابت کا خیال نہیں کرتے, جو اپنی طہارت کا خیال نہیں کرتے. وہ لوگ کئی مرتبہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی مولویوں میں نیٹنس نہیں ہے. نیٹنس تمہارے اندر ہے. نہ آنکھوں کا خیال کرتے ہو, نہ کانوں کا خیال کرتے ہو, نہ زبان کا خیال کرتے ہو, نہ کردار کا خیال کرتے ہو, اور باتیں کرنے کے لیے جناب فقط مولویوں کو, جو کرٹیسزم کے لیے فقط مولویوں کو بھی جناب کر لیتے ہو. حضرات گرامی قدر, اس کے بعد سورہ قیامہ ہے, اور سورہ قیامہ میں اللہ نے قیامت کی گھڑیوں کے آنے کا ذکر کیا اور بڑی زبردست باتیں ارشاد فرمائی. کہا یحسب الانسان ان نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. انسان تو سمجھتا ہے شاید میں ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتا, لیکن میری قدرت کا عالم یہ ہے میں انگلیوں کی لکیروں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں. اور ایک اس میں اور اللہ نے بڑی پیاری بات بتائی. اللہ فرماتے ہیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان تو چاہتا ہے آئندہ آنے والی زندگی گناہوں میں گزارے. شہوات انسان کو مرغوب ہیں, کھانا پینا انسان کو مرغوب ہے, لیکن اللہ کہتا ہے بندہ یہ کام نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی آزمائش سے, کسی نہ کسی تکلیف سے, کسی نہ کسی پریشانی سے اس کا رخ سیدھا کرتا رہتا ہے, اس کا رخ سیدھا کرتا رہتا ہے, تاکہ وہ جو اس کی خواہش ہے نا, بل یرید الانسان لیفجر امامہ, کہ آئندہ آنے والی زندگی نافرمانی میں گزرے, اس کی خواہش کو اس جگہ سے جھکا کے یہاں پہ پہنچا دیا جائے کہ وہ اس بات کی تمنا کرے کہ میں اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاروں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کو خود پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. کام اللہ کے لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے؟ کام اچھائی والا کر رہا ہے کہ برائی والا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کو پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. بل الانسان ولا نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا. انسان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے, جتنی مرضی حجتیں پیش کرے جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. اس لیے انسان کو اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ جب وہ خود ایک چیز کو جانتا ہے تو اللہ اس کو نہ جانتا ہو. یہ نہیں ہو سکتا.
وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تمہارے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے۔ ایک بات کا تمہیں خود پتا ہے اپنے بارے میں، اللہ تعالیٰ اسے غافل ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی مت کوشش کرو۔ قیامت سے اللہ نے ڈرایا کہ وہ تو آ کے رہے گی، اس دن کہاں پہ جاؤ گے؟ کیا فرار ہو جاؤ گے مجھ سے؟ کیا بچ کے نکل جاؤ گے مجھ سے؟ کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے۔ حضرات گرامی کے اس کا سورۃ دہر ہے، اور سورۃ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان کے اوپر ایک وقت وہ بھی تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اور پھر ایک وقت آئے گا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوگا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ نے اس کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور پھر اس کو سماعت کی قوت بھی دی، دیکھنے کی صلاحیت بھی دی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستے بھی دکھلا دیے، شکر کرنے والا بن جائے یا نافرمانی کرنے والا بن جائے۔ جو شکر کرے گا جنت میں چلا جائے گا، اور جو ناشکری کرے گا جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ نے اس صورت کے اندر ایک اور بات ارشاد فرمائی جو بڑی پتے کی بات ہے، کہ جب بھی کوئی کام کرو لوجہ اللہ کرو، اللہ کے چہرے کے لیے کرو۔ جب بھی کوئی کام کرو اللہ کے دیدار کی تمنا کے ساتھ کرو، اللہ کے چہرے کی زیارت کے لیے کرو، اللہ کے جسے کہتے ہیں نا اللہ کا منہ کے لیے کرو۔ میں یہ کام تمہارے منہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے منہ کے لیے کام کرو، اللہ کے چہرے کے لیے کام کرو۔ کہتے ہیں جو کام جو کئی لوگ ہوتے ہیں جب خیرات کرتے ہیں نا، اتنا ان کے دل میں اللہ کی محبت بسی ہوتی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اس کی محبت کے اندر یتیموں مسکینوں اسیروں کو کھلاتے ہیں کھانا، اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ یتیم آگے سے مسکین اسیر پتہ کہ شکریہ کہتے ہیں، نا شکریہ نہ کہو، جزاک وہ نہیں کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں جو کھلا پلا رہے ہیں اس کے پیچھے شکریہ کی خواہش کوئی نہیں، اس کے پیچھے جزا کی خواہش کوئی نہیں، اس کے پیچھے ایک ہی خواہش ہے، محبت اللہ کے ساتھ، اللہ کا چہرے کی خواہش، بس ایک ہی خواہش ہے۔ جن لوگوں کا یہ موٹو ہوگا کیا وہ لوگ کبھی ناکام ہو سکتے ہیں؟ وہ کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے، اور سورہ مرسلات ان صورتوں میں شامل ہے جس کے پڑھنے کے ساتھ شیطانی اثرات سے انسان محفوظ ہوتا ہے۔ صحابہ پڑھ رہے تھے، سانپ سامنے سے آیا، ایک دم وہاں سے بھاگ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اس کے شر سے بچ گئے، یہ تم سے بچ گیا۔ سورہ مرسلات ان صورتوں میں شامل ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی، ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھوٹ بول انکار کرنے والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، اس دن تباہی اور بربادی ہے۔ اس نے اللہ نے جہاں ناکام لوگوں کا ذکر کیا وہاں کامیاب لوگوں کا بھی ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات کہی جو جب بھی غور کرے طبیعت پہ بڑے عجیب اثرات ہوتے ہیں۔ جو گزشتہ وقت ہوتا ہے نا وہ آئندہ وقت کا پیش ہمہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور کھاؤ پیو اس چیز کا سبب تم جو ایام گزشتہ میں کرتے رہے، کھاؤ اور پیو اس چیز کا سبب جو تم ایام گزشتہ میں کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر یہ گزشتہ ایام ہو رہے ہیں، ہر لمحہ ماضی کی طرف جا رہا ہے، یہ اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تھا لوگ کہتے ہیں مال کیسے ریکارڈ ہو رہے ہیں، وہ تو ہر وقت بدل رہے ہوتے ہیں، لیکن اب ویڈیو کیمرے نے بتا دیا مال کیسے ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں، انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے پر کرامن کاتبین ہیں، انہیں پتہ ہے کیا ہم کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور صرف وہ نہیں لکھ رہے بلکہ اللہ خود بھی اتنا بڑا طاقتور علیم و خبیر ہے، قیامت کے دن جناب انسان کے رونگٹے پٹھے اس کے خلاف گواہیاں دیں گے، انسان ان کو مخاطب ہو کے کہے گا لما شاہدتم علینا، وہ میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہو؟ تو جواب میں وہ کہیں گے، رونگٹے کہیں گے، رونگٹے جسم کی کھال کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں آج اللہ نے قوت گویائی دی ہے جس سے آج سے پہلے ہر چیز کو زبان کو قوت گویائی دی تھی۔ اللہ نے ان ساری باتوں کے بعد آخر میں ایک بات ارشاد فرمائی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، وہ اتنی پرفیکٹ میں نے حدیث اتاری ہے، اتنی پرفیکٹ میں نے کتاب اتاری ہے، وہ اس کے بعد بھی کسی اور کتاب کی ضرورت ہے جس کے اوپر ایمان لے کے آؤ گے؟ وہ یہیں ٹھہر جاؤ، اسی کے اوپر ایمان لے کے آؤ، کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آج اپنی حیثیت اور استعداد کے مطابق الحمدللہ 29 پاروں کا خلاصہ مکمل ہو چکا ہے۔ کل جہاں پہ تکمیل قرآن اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا، وہاں پر خلاصہ قرآن کو بھی انشاءاللہ کل مکمل کر دیا جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی کاوشیں جو حقیقت میں
قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ کسی بھی طور پہ مطابقت نہیں رکھتی، نہ ہی قرآن کی جلالت کے ساتھ، نہ ہی اللہ جل شانہ کی عظمت کے ساتھ ان کی کوئی نسبت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کاوشیں ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹی کاوشوں سے راضی ہو جائے۔ حضرات، حقیقت میں اعمال میں اتنی طاقت نہیں کہ جنت میں جانے کا سبب بن جائیں، حقیقت میں اعمال میں اتنی قوت نہیں کہ کامیابی کا جو ہے پیش خیمہ بن جائیں، لیکن ان اعمال کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے جو رحمت الہی کو متوجہ کرتی ہے، اللہ جل شانہ کی رحمت کو اس کے نتیجے کے اندر تحریک ملتی ہے۔ حضرات گرامی کے اندر اسی لیے اللہ جل شانہ جو ہیں، اللہ جل جلالہ جو ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں، کئی مرتبہ بڑے بڑے معمولی اعمال کو بھی قبول کر کے بندوں پر رحمت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان معمولی کاوشوں کو جو ہر اعتبار سے سب سٹینڈرڈ ہیں، جو ہر اعتبار سے انتہائی کمزور ہیں، اللہ انہیں قبول کر لے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی سیئات سے درگزر فرما، اللہ ہم سب کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پر صبر کرنے والا بنا، اللہ آئندہ والی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ روحانی جسمانی نفسیاتی شیطانی عوارض کو دور فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما، اللہ ہماری جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، جتنی نجائز تمنائیں ہمارے دل میں موجود ہیں معاملات میں ہماری اصلاح فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔